لیے محنت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ شام کو بس اوقات اوور ٹائم بھی لگانا پڑتا ہے، یار بچوں کا رزق پورا ہو جائے، یار ہم نے جو ہے وہ کاروبار کو بڑھانا ہے، اس کو آگے لے جانے کے لیے اوور ٹائم بھی لگاتے ہو، یار اتنی محنت روزی روٹی کے لیے کرتے ہو، ایک روزی بڑھانے کا نسخہ آمنہ کے لال سے بھی لے لو، رزق بڑھ جاتا ہے۔ صرف رزق ہی نہیں بڑھتا، فرمایا جو چاہتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے۔ آج کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر دنیا کائنات کا، دنیا کے کسی کونے پہ چلے جائیں، آپ کو وہ جو ہے وہ دوا تو دے سکتا ہے لیکن آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں بڑھا سکتا۔ لیکن یہ آمنہ کے لال ہیں، مجھے آپ کو ایک عمل بتایا، فرمایا کہ عمل کرو گے تو تمہاری عمر میں بھی اضافہ ہوگا، تمہارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ عمل کیا ہے؟ فرمایا جو شخص اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتوں کے تقدس کو قائم رکھتا ہے، فرمایا میرا رب اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دیتا ہے، اس کی عمر میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ کتنا خوبصورت ماحول دیا انہوں نے زندگی کا، اور زندگی گزارنے کا کتنا اچھا ڈھنگ سکھایا آقا کریم اسلام نے۔ حضور نے یتیموں کی عزت سکھائی، بیوہ عورتوں کی عزت سکھائی، آقا کریم اسلام نے غریبوں حتیٰ کہ مزدوروں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی۔ آج مزدور کو پھر ہم اس کا استحصال کر رہے ہیں، لیکن آقا کریم اسلام نے مزدور کو بھی عزت دی۔ ایک شخص اس کے پاس آیا، اس نے حضور سے مصافحہ کیا تو اس کے ہاتھ ذرا کھل رہے تو آقا کریم اسلام نے فرمایا میرے غلام یہ تیرے ہاتھ اتنے کھردرے کیوں ہیں؟ عرض کیا حضور آہن گری کا کام کرتا ہوں، لوہا ٹوٹتے ٹوٹتے میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں، چھالے پڑ گئے ہیں، چونکہ مزدور آدمی ہوں۔ تو آقا کریم اسلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور یوں ہاتھ کو بوسہ دیا۔ کیا خیال ہے ساری زندگی کی تھکاوٹ اترنی کہ وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا تو مزدور تھا تو لوہار، پر آج مزہ آ گیا میرے ہاتھ آمنہ کے لال کے ہونٹوں کو بس کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر جملہ جو حضور نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مزدور بیٹھا ہے تو کبھی بھی اپنے آپ کو کم نہ سمجھو، بلکہ اللہ جل شانہ نے تمہیں جو زندگی گزارنے کا ڈھب دیا ہے کہ تم اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کماتے ہو، یہ چھوٹا عمل نہیں ہے۔ آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا ھذہ ید یحبھا اللہ ورسولہ، فرمایا یہ وہ ہاتھ ہے جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا محبوب محمد بھی پیار کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک ہاتھوں کو اٹھاؤ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نرخا رہ سکا دنیا سے مسلمان کیا۔ تو آقا کریم اسلام نے جو بے سہارا لوگ تھے ان کو سہارا دیا، جو بے کس تھے ان کے کس حضور ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، آقا کریم اسلام نے ان کے زخموں پہ مرہم رکھا۔ یہ حضور کی زندگی ہے، جو بھی کوئی پریشان حال مل گیا اس کی پریشانی دور کر دی۔ میرے بھائی ابھی ایک جانب مجھے اشارہ کر رہے ہیں، میرے کان میں تھوڑا سا انہوں نے دم کیا ہے، تو میں اس جانب ایک چھوٹی سی بات، بڑی پرنور اور ایک بڑا پرنور واقعہ جس میں ایک بوڑھی اور ایک کمزور خاتون کی مدد بھی حضور نے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم اسلام کی عظمتوں کا قصیدہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ آقا کریم اسلام ہجرت کے ایام میں حضور وہ جب مکہ سے مدینہ کی جانب جا رہے تھے تو راستے میں حضور کو بھوک لگے تو ایک کٹیا نظر آیا، ایک کچا مکان۔ تو آقا کریم اسلام جب اس کے پاس سے گزرے تو دروازے پہ دستک دی تو ایک بوڑھی خاتون نے دروازہ کھولا، تو جس کا گھر اداسیوں میں تھا، پریشانیوں میں تھا، کارثانیوں میں تھا۔ تو آقا کریم اسلام نے فرمایا کہ خاتون ہم مسافر ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، اگر تیرے پاس کھلانے کے لیے کوئی چیز ہو تو ہمیں دے دو، اس کی تمہیں قیمت دے دے۔ تو اس نے کہا میں ایک عرب خاتون ہوں اور عرب مہمان نواز ہوتے ہیں، کوئی بھی مہمان آ جائے تو وہ کچھ نہ کچھ اس کو پیش کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں،
اور پیسے نہیں دیتے، اور آپ جیسا مہمان تو پھر رب دے، آپ جیسا مہمان ہو تو پھر تو جی بھی چاہتا ہے کہ اس کی مہمان نوازی کی جائے، لیکن بہرحال میری بدقسمتی کہ میرے گھر آپ کوئی چیز بھی نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم اسلام کی نظر اس کے گھر کی ایک نکر پہ ایک مڑیل سی کھری بکری پہ پڑ گئی۔ حضور فرمایا خاتون اگر تو اجازت دے تو ہم اس بکری کا دودھ نہ دو لیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ اتنی کمزور ہے کہ یہ چل کے ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکی، اس نے دودھ کیا دینا ہے؟ تو آقا کریم اسلام نے فرمایا خاتون اجازت دینا تیرا کام ہے، دودھ دونا ہمارا کام۔ اس نے ہنس کے کہا اگر آپ دودھ دو دیتے مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو آقا کریم اسلام نے حضرت صدیق پاک سے فرمایا جائیے بکری لے آئیے۔ وہ بکری لے آئے، آقا کریم اسلام کے سامنے کھڑی کی تو حضور نے یوں اپنا دست مبارک نکالا۔ یہ وہ ہاتھ ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب بظاہر دیکھنے میں تیرا ہے، حقیقت میں تو مجھے رب ذوالجلال کا ہے۔ وہ ہاتھ اس بکری کی پشت پہ پھیرا، اس کی کھیری پہ پھیرا، اس نے ٹانگیں چوڑی کر لی، اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ حضور فرمایا خاتون اس کا نام تھا عاتقہ، لیکن معبد کے نام سے معروف تھی۔ فرمایا برتن لے کے آؤ، معبد برتن لے کے آئیں، حضور نے دودھ دونا شروع کیا، جھاگ اٹھی، برتن دودھ سے بھر گیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اور برتن لے آؤ، وہ بھی دودھ سے بھر گیا، اور لے آؤ، وہ بھی دودھ سے بھر گیا۔ روایات میں آتا ہے معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئی۔ یار یہ کیسے مشکل کشا نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ دودھ معبد نے پیا، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس نے بھی پیا، حضرت آقا کریم اسلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے انہوں نے بھی دودھ پیا، اور آخر میں پھر حضور نے دودھ نوش جا کیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ کرم نوازیاں، یہ اجڑا ہوا گھر حضور آباد کر کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ شام کو جب اس کا خاوند ابو معبد بکریاں لے کے آیا تو اس نے دیکھا کہ کچی کلی پہ انوار اتر، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ ہے۔ اور حضرت نصیر ملت کی بھی سن لیں، فرماتے ہیں جدھر جدھر سے وہ گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا معبد یہ برتن دودھ کے بھرے پڑے ہیں، گھر سے خوشبو آ رہی ہے، روشنی ہے، یہ گھر کا ماحول بدلا بدلا لگتا ہے، آج لگتا ہے گھر میں کوئی آیا تھا جس کی یہ سارے برکتیں ہیں۔ اس سے کہا ہاں میرے شوہر، میرے سرتاج، میں تجھے کیا بتاؤں کون آیا تھا؟ اچھا معبد چونکہ دیوانی ہو گئی تھی، حضور کی برکتیں دیکھنے میں وہ جذباتی ہو گئی تھی، نام پوچھ نہ سکی، اپنے طور پہ ایک نام رکھ لیا، کہنے لگی ہاں جاء رجل مبارک، ہمارے گھر میں ایک برکتوں والا انسان ہے، ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا جو ہمیں مالا مال کر کے چلا گیا، یہ ساری اسی کی برکتیں ہیں۔ اچھا اس نے کہا معبد جس کی اتنی برکتیں ہیں اس کی کوئی صورت کا نقشہ تو میرے سامنے کھینچو، اس کے بارے میں بتاؤ تو صحیح وہ مبارک کیسا تھا، تاکہ بعد میں اس کو دیکھ سکوں، پہچان سکوں۔ اللہ اکبر۔ پھر معبد نے حضور کی صورت کا جو نقشہ کھینچا ہے اس نے حق ادا کر دیا، تھی دیہاتی خاتون پر اس نے حضور کے حسن کو بیان کرنے کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا۔ وہ لمبا قصیدہ ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں اس کو بیان کروں۔ اس نے کہا رأیت رجلا ظاہر البصر حسن القلب ملیح الوجه کسیب وسیم فی عینیہ تاج وفی اشفارہ وقف وفی صوتہ سہل اکہل ازج اکرم ابہ الناس اجملہ من بعید احسنہ من قریب۔ وہ ایک پورا اس نے لمبا جو ہے وہ قصیدہ پڑھا، اس انداز کے ساتھ پڑھا کہ جو تھا نا ابو معبد جو تھا وہ بھی دیوانہ ہو گیا، وہ بھی مستانہ ہو گیا۔ جب شام کو بکریاں لے کے گھر آتا ہے تو معبد کھانا پیش کرنے لگتی ہے، ابو معبد کہتا ہے کھانا پیچھے کرو، پہلے مبارک کی دو چار باتیں سنو۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بچہ بھی بیچ میں کبھی کبھی لقمہ دیتا ہے، امی وہ بات تو بتاؤ مبارک نے بکری پہ ہاتھ کیسے پھرا تھا، وہ تو چھوڑ ہی گئی ہوگی۔ روزانہ شام کے وقت معبد کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ اہل محبت کی زبان میں ترجمہ کر لیا جائے تو معبد کے گھر میں روزانہ محفل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے، مبارک کی باتیں ہوتی ہیں، مبارک کے تذکرے ہوتے ہیں۔ ایک دن
معبد نے کچھ سودا صرف لینا تھا تو بچے کو ساتھ لیا اور بازار میں، اور جو چیز لینی تھی وہ نہ ملی تو چلتی چلتی مدینے پہنچی۔ جب مدینے پہنچی تو سامنے سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، تو بچے نے آپ کو دیکھ کے کہا یا اماہ ھذا صاحب المبارک، امی وہ دیکھو مبارک کا ساتھی جا رہا ہے۔ جلدی جلدی ماں بیٹا گئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس۔ امی بابا کہنے لگی تو آگے ہے، مبارک کہاں چھوڑا ہے؟ مبارک کے بارے میں تو بتا، مبارک کدھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کون سا مبارک؟ کیونکہ نام تو خود ہی رکھا ہوا تھا، حضور کا نام مبارک پڑا تھا، وہ تو ماحول کو دیکھ کے اپنے طور پہ نام رکھ لیا۔ تو کہا کون سا مبارک؟ تو کہنے لگی وہی جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا۔ اچھا سمجھ گئے کہ یہ تو میرے آقا کی بات کر رہی ہے، آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلتا ہوں۔ آقا کریم اسلام سامنے تشریف فرما تھے، بچے نے دیکھ کے کہا ابھی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوں۔ دونوں ماں بیٹا گئے آقا کریم اسلام کے قدموں میں جا کے حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن گئے۔ تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ آج گھر پہنچے، شام کو وہ معبد بکریاں لے کے آیا، اس نے کہا دیکھا آج گھر کا ماحول پھر بدلا ہوا، آج گھر میں نئی رونق پھر آ گئی۔ تو کہنے لگا ہمیں معبد مجھے لگتا ہے آج مبارک کا پھیرا پھر ہو گیا، آج مبارک نے پھر کرم کیا ہے، پھر آیا مبارک۔ کہنے لگی نہیں نہیں تم بھول رہے ہو، مبارک نہیں آئے، ہم مبارک کو خود ملائے۔ دنیا جسے محمد کہتی ہے وہی تو ہمارا مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو معبد بھی اٹھا، حضور کے قدموں میں جا کے حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری۔ یا جس کے گھر میں قدم رکھے اس کے گھر گزرے ہوئے گھر کو بھی آباد کر دیا اور ان کے سینوں کو بھی ایمان کے نور سے روشن کر دیا۔ ایسا محبوب بھی کوئی نظر آئے گا؟ ایسا کائنات نے کوئی دیکھا ہے جس کی صورت بھی بے مثل و بے مثال ہے، جس کی سیرت بھی بے مثل و بے مثال ہے؟ میرے امام بولے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکمت کے معلم بن کے آئے، جو حکمت کے استاذ بن کے آئے۔ یا حکمت بڑی چیز ہے۔ حضرت لقمان حکیم کے پاس تھوڑی سی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے نام پر قرآن کی پوری صورت نازل کر دی۔ تو تیرے اور میرے آقا صرف حکیم نہیں ہیں، وہ حکمت کے معلم بن کے آئے۔ آؤ میں آپ سب زندگی اپنے آقا سے سیکھیں، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آقا کی سنت کے رنگ میں رنگ جائیں، اور ہماری اولادیں ان کو زندگی حسنین کریمین سے سکھائیں۔ ہماری بیٹیوں کو زندگی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے سکھائیں، امہات المومنین اور حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا۔ ہماری بچیاں زندگی جب ان سے سیکھیں گی تو پھر ان کی ہمارے گھروں کے اندر بھی اجالا ہوگا، گھروں میں بھی روشنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حضور دعا ہے میرے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے اندر اثر کی شریعت ڈال دے اور ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے آگے بھی